محترم ناظرین، آج کی اس گفتگو کے اندر ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کردی پر ان کی زندگی اور شخصیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ دراصل کردی تھے اور جنگوں کے اندر اور جہاد کے اندر اس دور میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ نور الدین زنگی کے وہ سپہ سالار تھے۔ 1167 کے اندر 1167 میں انہوں نے مصر فتح کیا تھا اور اس کے بعد بہت سارے علاقے انہوں نے فتح کیے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ نور الدین زنگی کے خاندان آپسی خانہ جنگی کے اندر مبتلا ہیں تو پھر انہوں نے خود 1174 کے اندر ایوبی سلطنت کی بنیاد ڈالی، اور اس وقت عالم اسلام اور خاص طور سے عالم عرب جو ہے آپسی شدید خانہ جنگیوں کا شکار تھا، اور مختلف قبائل اور مختلف طبقے مسلمانوں کے درمیان اٹھ رہے تھے، اور منافقین اور ساتھ ساتھ اعداء اسلام کے لیے وہ کام کیا کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے قبائل تھے جن کا برائے نام اسلام سے تعلق رہ چکا تھا، اور ان سے مسلمان نے عالم کو بڑی شدید جو ہے مسائل کا سامنا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مراکش سے لے کے یمن تک ایک سیاسی بیداری ان میں پیدا کی اور تمام کو متحد کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کی، اور اس دوران خاص طور سے جن باتوں کی طرف توجہ دی وہ یہ تھی کہ آپ نے جنگی تربیت دی اور جنگی ساز و سامان کی تیاری کے لیے اپنی خود آرموری بنائی، کشتیاں تیار کروائیں۔ ان تربیت کے بعد انہیں جوڑ کر 1191 کے اندر ایک ایسا زبردست فیصلہ کن بیت المقدس پر صلیبیوں افواج پر حملہ کیا، اور پھر بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا۔ ان کے عظیم کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ انہوں نے جو صلیبیوں کی متحدہ طاقت تھی اسے اپنی حکمت عملی سے اور اپنی تربیت سے اور اپنے مجاہدین کو جو ہے صحیح طریقے سے صحیح سمت کے اندر جان و مال کے قربان کرنے کو جذبہ پیدا کر کے انہوں نے جہاد کیا۔ وہ جہاد کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور انہیں کامیابی نصیب ہوئی۔ بذات خود صلاح الدین ایوبی ایک انتہائی نیک صفت، متقی اور زیادہ تر تزکیہ نفس کی طرف توجہ دینے والے سپہ سالار تھے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو قائم اللیل اور دائم الصیام کی طرح جو ہے وہ مجاہد کی طرح میدان کار کے اندر مصروف رہا کرتے تھے۔ گھوڑوں کی پیٹھ پر ریگستانوں میں اور کوہساروں کے اندر، پہاڑیوں کے اندر، سرد علاقوں کے اندر ہمیشہ سفر کیا کرتے تھے، اور انتہائی سخت تربیت سے اپنی افواج کو گزارا کرتے تھے۔ ان کی خدا ترسی اور تعلق باللہ کا یہ عالم تھا کہ رات کے دیر گئے اٹھتے اور عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ ان کے کاتبین نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ جب فتح ہو گیا بیت المقدس تو آپ فجر سے لے کر ظہر تک بیت المقدس کی حصار بندی کے لیے خود کام کرتے، اور ظہر کے بعد آ کر آرام کرتے، پھر رات میں مشعل لے کر پھر اپنے فوجوں کی طرف اور اپنے نائبین کی تربیت کی طرف توجہ دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فتح کے بعد بمشکل 1 سال بقید حیات رہے، اور 1193 کے اندر ان کا بہت ہی کم عمری کے اندر انتقال ہوا۔ انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے صاحبزادوں کو جو نصیحت کی وہ سنہری الفاظ میں لکھے جانے کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بیٹو، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور کسی پہ بیجا ظلم نہیں کرنا، اور خون ریزی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ خون ریزی کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور وہ قومیں فنا کر دی جاتی ہیں جو بیجا انسانوں پر ظلم کرتی ہیں اور خون ریزی کرتی ہیں، اور اللہ کے لیے جد و جہد
اور جہاد کے اندر جو اپنی زندگی کو ہمیشہ مشغول رکھنا اور جہاد سے اسلام کی شعراء کو روشن رکھنا، یہ ان کے اپنے بچوں کے لیے نصیحتیں تھیں۔ 1193 میں انتقال کے بعد ان کے بچوں میں آپسی اختلاف شروع ہوا، اور پھر اسے دیکھتے ہوئے ان کے سگے بھائی عادل نے ان کے بیٹوں کو اور خود اپنے بھائیوں کو بعض کو قتل کیا اور بعض کو جو ہے قید کر دیا، اور پھر اس نے حکومت سنبھالی اور 8 سال تک وہ حاکم رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کے بعد آپ کی تدفین جامع امیہ یا مشہور جو تاریخی مسجد ہے دمشق کی، امیہ دور کی جو جامع مسجد ہے، اس سے منسلک تدفین عمل میں آئی، اور پھر اسی پر 3 سال کے بعد 1196 کے اندر ایک مقبرہ بنایا گیا، اور اس مقبرے میں مدفون ہیں۔ ایک بات ضرور یہاں کہنا چاہوں گا جو بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ 1817 کے اندر جب فرانسیسی افواج نے شام کو اور فلسطین کے علاقوں کو اور خود مصر کے اور عراق کے علاقوں کو نو آبادیاتی نظام کالونیل پاور کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت جیسے ہی دمشق کے اندر ان کا جنرل عروج داخل ہوا تو اس نے سب سے پہلے صلاح الدین ایوبی کی خبر پوچھی کہ کہاں پر ہے، اور وہ سیدھے اپنے نائبین اور فوج کے کیپٹنز اور جنرلز کے ساتھ وہاں گیا اور خبر پر پیر رکھ کر کہا کہ اے صلاح الدین، اب پھر ہم آ گئے، اٹھ اب ہمارا مقابلہ کر۔ تو اس طرح سے یورپی دنیا کے اندر صلاح الدین ایوبی کے نام سے بڑے بڑے جنرلوں کے جو ہے اوسان قطع ہو جایا کرتے تھے، اور یورپ کی تاریخ کے اندر صلاح الدین ایوبی جیسا سپہ سالار مسلمانوں کے درمیان انہوں نے نہیں دیکھا، اور ان سے ایک لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ یہ چند باتیں تھیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سلسلے میں پیش کر رہا تھا۔ اب میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو کو موجودہ جو بیت المقدس ہے اس کی جو ہے ایگزیکٹ پوزیشن اور اطراف و اکناف کی جو آبادیاں ہیں اس کے متعلق ہم جو ہے بہتر طریقے سے معلومات حاصل کریں گے تو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی۔ دیکھیے، بیت المقدس کے اطراف و اکناف یہ تو آپ جانتے ہیں کہ صدیوں سے مسلمان آباد تھے، اور چھوٹا سا علاقہ جو مغرب کی جانب تھا اس کے اندر جو ہے پہلے سے ہی حضرت عمر کے دور سے ہی عیسائیوں کا چرچ تھا، اور حضرت عمر نے اس چرچ کو ہاتھ نہیں لگایا، اور وہاں بی بی مریم اور حضرت زکریا کا محراب وہیں پر موجود ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ جو بلوئش ایریا دکھ رہا ہے، یہ جو ایریا بلوئش اوپر آپ کو دکھ رہا ہے وہ مسلم کوارٹرز ہیں، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، اور ناردرن سائڈ ہی یعنی شمال جانب جو ہے دمشق گیٹ ہے، یا باب العمود اسے کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ یہ کنیسۃ القیامہ جو عیسائیوں کے کوارٹرز ہیں وہ بہت قدیم ہیں، اور ارمینین کوارٹرز جو ارمینینز کی جو آبادی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، یہ دراصل مراکش کے افواج جو ہے صلاح الدین ایوبی نے وہاں پر لا کر جو ہے انہیں قیام کے لیے جگہ دی تھی، اور وہ کئی صدیوں تک بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وہیں قیام پذیر تھے۔ اب شومی قسمت بولیے کہ 1948 کے اندر یہودیوں نے حملہ کر کے ان مراکشی افواج کو وہاں سے اور آبادیوں کو خالی کروایا، اور اسی جانب اپنی آبادیوں کو انہوں نے جو ہے بسانے کی کوشش کی، اور ویلنگ وال جو ہے وہ مغربی جانب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا جو حصہ ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے۔ بیت المقدس کے جملہ 7 گیٹس ہیں،
اور 7 گیٹس کے اندر سب سے مشہور گیٹ یہی دمشقی جو ہے یا باب العمود جسے کہتے ہیں، وہ ناردرن سائیڈ ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن جو آو بقا کی جو دیوار ہے یہودیوں کی، وہاں ایک چھوٹی سی گیٹ کی انہوں نے چابیاں اپنے پاس رکھ لی ہیں، اور اکثر و بیشتر جو شرارت کی جاتی ہے اسی گیٹ سے وہ بیت المقدس کے حرم شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ہنگامے کرتے ہیں۔ یہ جو خوبصورت سا بیت المقدس کا کمپاؤنڈ اور خوبصورت سی عمارتیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، وہ ایک تو جائے معراج جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تھے، اور قبلہ اول کی تعمیر، اور اس کے اطراف و اکناف حصار، یہ تمام کی تمام ڈیزائننگ کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت عثمانیہ کے 10ویں خلیفہ جو 9ویں خلیفہ سلطان سلیم کے صاحبزادے شہزادے، جن کا نام تاریخ کے اندر سلیمان دی میگنیفیشنٹ ہے، اور اسی کے نام سے تاریخ میں انہیں یاد کیا جاتا ہے، اور اسے ایک خلافت عثمانیہ کا زرین دور قرار دیا جاتا ہے۔ سلطان سلیمان نے اپنے دور کے اندر خلافت عثمانیہ کی سرحدوں کو دور دور تک پہنچایا، اور انہی کے دور میں ان کی سرحدیں تقریباً 10 لاکھ اسکوائر مائل تک پہنچ چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے ایک عظیم خدمت جو لی وہ یہ تھی کہ قبلہ اول کی ڈیزائننگ اور اس کی تعمیر کا آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا، اور سلطان سلیمان ہی کی کوششیں تھیں، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ 500 سال بھی آج بھی اس کا جو طرز تعمیر ہے، اس کی جو ڈیزائننگ ہے اور آرکیٹیکچرل جو اس کا جو ڈیزائننگ اور نزاکتیں ہیں، اس پہ جتنا بھی غور کریں گے تو صرف دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیسے کیسے عظیم کام لیے۔ اس دور میں جب کہ نہ کوئی لفٹ تھا، نہ اس دور میں کوئی مشنری تھی کنسٹرکشن کی، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فصیلیں اور اس کی دیواریں کئی سو ٹن کے وہاں پتھر دیواروں کے اندر ہیں، جو یقیناً وہ انسانوں کی اپنی سکت اور ان کی صلاحیت نہیں کہ اتنے بڑے ٹن کے جو ہے پتھر کو اٹھا کر رکھ سکیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں اللہ کی مدد ضرور شامل تھی۔ اور آج تک مسلمانان عالم 500 سال پر اس طرز تعمیر پر اور قبلہ اول پر فخر کرتے ہیں، اور اسی کی آزادی کے لیے آج پورے دنیا کا مسلمان دعا گو ہے، اور فلسطینی اور عرب اس کے لیے بہرحال اپنے انداز سے جد و جہد کرتے آئے ہیں۔ تو یہ مسلمانان عالم پر فرض ہے کہ اس کے دوبارہ آزاد کرائیں اور اس کو پھر سے مسلمانوں کے تحت رکھیں، اور اس کا مینجمنٹ مسلمانوں کے انڈر ہی ہو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ شمال کی جانب 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ابھی آپ اس مرتبہ شیخ جراح کا جو سن رہے ہیں کہ وہاں کے خاندانوں کو بھی خالی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شیخ جراح آپ دیکھیے، یہ جو نارتھ کے اندر جو بیت المقدس سے جو علاقہ آتا ہے وہ شیخ جراح کا علاقہ ہے، اور یہ حرم شریف سے صرف 2 کلومیٹر پہ واقع ہے۔ اس کا نام کس طرح سے پڑا وہ تھوڑی سی توضیح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بہت سارے ڈاکٹرز اور اس زمانے میں سرجنز وغیرہ اپنی فوج کے ساتھ آئے تھے، تو اس میں ایک مشہور شخصیت تھی جن کا نام حسام الدین بن شرف الدین عیسیٰ جراحی نام تھا۔ تو شیخ جراح اسی لیے پڑھا کہ وہ ایک بہت مشہور سرجن تھے، اور سلسلے قادریہ کے وہ بہت بڑے صوفی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی تدفین وہیں پر عمل میں آئی، اور اس کے بعد سے ساری دنیا سے آج بھی صوفیاء کرام سلسلہ قادریہ کے وہاں جاتے ہیں، ان کی خبر پہ اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اصول سے لگ کر جو ہے سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا، اور خوبصورت سی مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ تو ان کی اپنی جو للہیت اور قرب الہی اور ریاضت اور صوفیائی جو کوششیں تھیں، وہ ساری دنیا کے جتنے صوفیوں کے سلسلے ہیں ان میں معروف بھی ہے، اور ساری دنیا میں ان کی بہت قدر و منزلت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
کس سے کیا کام لیتا ہے وہ وہی بہتر زیادہ جانتا ہے، اور وہ علاقہ آج بھی زائرین سے بھرا ہوتا ہے، اور مسجد کے قریب جو مدرسہ ہے وہاں پہ بھی تعلیم جاری ہے، اور پھر وہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اب جو موجودہ ویسٹ بینک ہے وہاں 11 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جس کو رام اللہ کہتے ہیں، اور جہاں یاسر عرفات مدفون ہیں۔ تو ان علاقوں کو آپ دیکھیں گے کہ خالی کراتے اب مسلمانوں کی تعداد وہاں بالکل کم ہو چکی ہے، اور ان سارے علاقوں کے اندر صرف اب مسلمان جو ہے 35% رہ گئے ہیں، اور یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے ساؤتھ میں اور ایسٹرن سائیڈ جو ہے بڑے پیمانے کے اوپر یہودیوں کو بسایا ہے۔ 8.5 لاکھ کی آبادی کا یہ شہر ہے، اور 8.5 لاکھ میں اب صرف 3.5 لاکھ فلسطینی رہ گئے ہیں۔ تو ساؤتھ میں اور ایک آبادی ہے مسلمانوں کی سلوان جسے کہتے ہیں، تو وہاں 33,000 فلسطینیوں کو وہاں سے بھی خالی کروانا چاہتے ہیں، اور ادھر شیخ جرہ سے بھی جو شمالی جانب ہے جو مسلمانوں کے قدیم علاقے ہیں ان کو وہاں سے خالی کروانا چاہتے ہیں، اور مستوطنین یعنی سیٹلرز کو وہاں بسانے کے لیے انہوں نے مکانات بھی الاٹ کر دی ہیں۔ اب یہاں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہی ہے کہ اب جو آبادی بچ چکی ہے 3.5 لاکھ فلسطینیوں کی، جس کو مرابطون کہتے ہیں یا مقدسین کہتے ہیں، اگر وہ آبادیاں وہاں سے آہستہ آہستہ آئندہ چند سالوں میں ہٹا دی جائیں گی یا کم کر دی جائیں گی، یا بائی فورس جو ہے حکومت وہاں کا علاقہ حاصل کر لے، تو یقیناً بیت المقدس کے مصلیوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے جو ہے بعد میں ہو سکتا ہے کہ پھر اپنی فورس کو استعمال کر بیت المقدس کے ایک حصے کے اوپر یہودی قبضہ کر کے ٹیمپل آف سلمان جو ہیکل سلیمانی ہے اس کی تعمیر کریں گے، اور وہ مسلمانوں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ بیت المقدس کا بڑا حصہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ جو معاملات ہیں اور جو سازشیں ہیں وہ عربوں کے درمیان صدیوں سے جاری ہیں، اور آج بھی وہ ہے۔ اگر 1967 کے اندر جو اردنی مینجمنٹ وہاں پر تھا، اگر وہ اسرائیلیوں اور یہودیوں کو حوالے نہ کرتے ہوتے تو آج تک بھی اطراف و اکناف میں مسلمانوں کا اپنا مینجمنٹ ہوتا، اور مسلمان ہی اس کے رولر ہوا کرتے تھے۔ تو ایسے کافی پیچیدہ مسائل لیل و نہار، رات و دن مسلمانوں کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں، جو جب تک کہ ایک بڑے پیمانے پر پھر سے ایک جدوجہد نہیں ہوگی تو مسلمانوں کو ان مسائل سے نکلنے کا پھر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔